اور اب ہم پروگرام کے اس مرحلے میں ہیں کہ جس کو ہم اس پروگرام کا خلاصہ کہیں، جس کو ہم یہ کہیں کہ اب ایک ایسی بالغ نظر شخصیت، ایک ایسی وسیع نظر شخصیت کے کلمات سے ہم متعارف ہوں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن سنت کے گہرے علم کے ساتھ ساتھ فقیہانہ بصیرت اور زمانے پر گہری نظر عطا کی ہے، ملک کے ایک ایسے مشہور شہر جسے ہم بنگلور کہتے ہیں، جہاں الحمدللہ دانشور حضرات کی ایک بہت لمبی ٹیم ہے، اور بحمدللہ حضور اور آپ جیسے لوگوں کی خدمات کی بدولت بنگلور میں اب یہ کہنا چاہیے کہ دینی و عصری علوم کا سنگم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ملک کے لیے اس کی مثالیں بن رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمازوں کی صفوں میں اب ڈاکٹر حضرات کی ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب موقع پہ موجود نہ ہوں تو بخوبی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، ان میں سے بہت سے بیشتر حافظ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان اہل اللہ کی کیمیا اثر نظروں کا فیض ہے۔ میں بس یہ مختصر سا شعر عرض کر کے حضرت والا کو زحمت دوں گا کہ جنوں کو اور بھی مہمیز کر دے، جنوں کو اور بھی مہمیز کر دے، امنگوں کو تلاطم خیز کر دے، جنوں کو اور بھی مہمیز کر دے، امنگوں کو تلاطم خیز کر دے، جلا کے دل میں شمع آرزو پھر ہمیں منصور یا تبریز کر دے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب ہمیں خطاب کریں گے۔ ہم مکمل طور پر حضرت والا کے خطاب کو سماعت کریں اور اپنے دل میں جگہ دیں اور اپنے پلے باندھ کر کے یہاں سے جائیں۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ خبیر بما تعملون۔ جناب صدر اور حضرت مولانا عبداللہ قمر صاحب زید مجدہم، ڈائس پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اور دانشوران اور دیگر حاضرین کرام، آج کا اجلاس واقعی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک جدید قسم کا ہے۔
ماشاءاللہ اس اجلاس کے اندر ڈاکٹر صاحبان کی اچھی خاصی تعداد ہے، حضرات علماء کرام کی اچھی خاصی تعداد ہے، دانشوران ملت اور قوم یہاں پر جمع ہے، گویا کہ جدید اور قدیم کا سنگم ہے۔ اور پھر جس نوعیت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی جدت ہے کہ اس کے اندر حضرات علماء کرام اور ائمہ اعظام کی خدمت کے لیے ایک سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ خادم ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ماتحت اس اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ ڈاکٹروں کی گفتگو بھی ہم نے سنی اور اس کے اغراض اور مقاصد اور آئندہ کے عزائم، یہ چیزیں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب زید مجدہم نے پیش فرمائی، اور پھر ہم نے حضرت مولانا عبداللہ قمر صاحب کی بہترین گفتگو سنی۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئی اور حقیقت حال بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور ائمہ کا مقام بڑا بلند کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی وراثت میں علم عطا کیا ہے، علم چھوڑا ہے۔ جو لوگ جس قدر علم حاصل کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا ایک بہت بڑا حصہ پا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مدینے کے بازار میں چلتے چلتے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں بازار میں بیٹھے ہو، یہاں پر مشغول ہو، جبکہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑنے لگے یہ خیال کر کے کہ شاید درہم و دینار تقسیم ہو رہے ہوں گے، مال جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہوگی۔ لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر حلقے ہیں، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، یہ حلقے وہاں پر لگے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ یہاں کہاں تقسیم ہو رہی ہے میراث؟ انہوں نے کہا یہی تو میراث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے، یہ عمل ہے، یہ تفقہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہی سلسلہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے۔ جو آدمی اس سے اخذ کرتا ہے، لیتا ہے، وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو لینے والا ہے۔ تو یہ علم جو حضرات علماء کو، ائمہ کو عطا کیا گیا ہے، یہ نبوی علم ہے، اور جو اس نبوی علم کو لیتے ہیں وہ نبی کے وارث قرار پاتے ہیں۔ نبی کا جو مقام ہے ہم کو معلوم ہے، تو نبی کے جو وارث ہیں ان کا بھی مقام اسی سے سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر
مختلف مقامات پر مختلف احادیث کے اندر بے شمار باتیں علماء کرام کے منصب کی فضیلت میں، اہمیت میں، منقبت میں اور اس کی عظمت میں، اس کی جلالت میں بیان کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی اونچا منصب ہے جو حضرات علماء کو عطا کیا جاتا ہے، اور جو علم حاصل کرنے کے بعد پھر کسی منصب پر آتا ہے، چاہے وہ امامت کا منصب ہو، خطابت کا منصب ہو، تدریس اور تعلیم کا منصب ہو، یا اسی طرح مشیخت کا منصب ہو، یہ سب منصب علم کے بعد ملتے ہیں۔ علم پہلے ہے، اگر علم نہ ہو تو کوئی امام نہیں ہو سکتا، اگر علم نہ ہو تو کوئی مدرس نہیں ہو سکتا، اگر علم نہ ہو تو کوئی داعی اور مبلغ نہیں ہو سکتا، اگر علم نہ ہو تو کوئی خطیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام کے تمام دینی مناصب وہ علم کے بعد میں ملا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان مناصب پر فائز علماء ہیں، انہوں نے پہلے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد اور محنت کی، اور اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگایا، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے نفسانی تقاضوں کو، سب چیزوں کو دبایا، بلکہ چھوڑ دیا، اور علم نبوی کو حاصل کرنے کے لیے چلتے رہے، محنتیں کی، مجاہدات کیے، اور بڑی تکلیفیں برداشت کی، اپنی ہر خواہش کو، تمنا کو، آرزو کو قربان کر دیا، اور تب جا کر اللہ نے ان کو علم دیا، اور اس علم کو لے کر وہ کسی نہ کسی دینی منصب پر فائز ہو گئے۔ امامت کا منصب ہو، تدریس تعلیم کا منصب ہو، مشیخت کا منصب ہو، یا اور کوئی منصب ہو، یہ سارے دینی مناصب ہیں جو علم نبوی حاصل کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی اہم ترین یہ شعبے ہیں، بہت ہی اہم ترین یہ چیز ہے، منصب ہے جو اللہ نے ان علماء کو عطا فرمایا۔ اس سے ہم لوگوں کے دلوں میں جیسے نبی کی عظمت ہوتی ہے، اسی کے مانند ان ائمہ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، اور علماء کی عظمت بھی ہونی چاہیے، قرائے کرام کی عظمت ہونی چاہیے، دینی مناصب پر فائز لوگوں کی عظمت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت اونچے مناصب ہیں جو ان کو عطا کیے گئے۔ بھائیو، دنیا میں دو قسم کے مناصب ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ جن کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، دنیا کے مناصب بھی ہیں، کوئی چیف منسٹر ہے، اور کوئی جو ہے پرائم منسٹر ہے، اور کوئی ایم ایل اے ہے، اور کوئی کسی عہدے پر فائز ہے۔ یہ دنیا کے مناصب دنیا کی گاڑی کو چلانے کے لیے اور دنیا کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا کے اندر یہ مناصب رکھے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے دنیا کا کام چلتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے کام اتنی ہی چیز پر یہ دنیا ختم نہیں ہے، ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے روحانیت۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، انبیاء اکرام علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجا، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ نے وہ چیزیں عطا کی جس سے کہ اس دنیا کے اندر دین کا نظام قائم رہتا ہے۔ دنیا کا نظام تو ان مناصب سے چل رہا ہے، لیکن دین کا نظام کیسے چلے گا؟ روح کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمارے باطن کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمارے اندرون کا نظام کیسے چلے گا؟ اور ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ اور ہماری آخرت کیسے بنے گی؟ اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور ان پر کتابوں کو نازل کیا، اخیر میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کے ذریعے آج پوری دنیا کے اندر یہ دینی مناصب اور یہ دینی علوم رائج ہیں، باقی ہیں، چل رہے ہیں۔ اور اس کو سنبھالنے والے کون؟ اس کو سنبھالنے والے یہ حضرات علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم نبوی کو لیا، عمل نبوی کو لیا، نور نبوی کو لیا، اور دنیا کے اندر ان چیزوں کو جاری کیا تاکہ ہماری روحانیت زندہ رہے، ہمارا ایمان زندہ رہے، ہمارا دین باقی رہے، ہمارے بچوں میں دین باقی رہے۔ اس کے لیے مدارس کا نظام بھی دنیا میں موجود ہے، اس کے لیے مساجد کا نظام بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے نظام اس لیے ہیں کہ ہماری روحانیت زندہ رہے۔
اگر جسم زندہ رہے روحانیت مر جائے تو کیا ملے گا؟ جسم کوئی چیز نہیں ہے، جسم تو فنا ہونے والا ہے. جو باقی رہنے والی ہے وہ تو روح ہے. روح پر محنت کی ضرورت تھی. حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن اصل میں یہی ہے کہ روح کو غذا پہنچائی جائے، روح کو تربیت دی جائے، روح کو جلا بخشی جائے، روح کو ترقی دی جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے قریب تر ہو جائے اور اس کی آخرت بن جائے. باقی دنیا کا نظام اپنی جگہ چلے گا اس طریقے پر جیسے دنیا کے مناسب یہ دینی مناسب ہیں. اس کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب کے اندر ہونی چاہیے. جب اس کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی تو پھر ہم ان علماء کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، ان کی جلالت کو سمجھیں گے، ان کی عظمت کو سمجھیں گے. جب اس کو سمجھیں گے تو پھر ایک اور نمبر آتا ہے، اس کا نام ہے خدمت. عظمت کو سمجھا تو خدمت کے لیے ہاتھ بڑھا، جب عظمت کو جانا تو خدمت کے لیے آگے بڑھا. اب خدمت کے لیے ذوق آئے گا اور خدمت کریں گے. اس لیے کہ علماء اور ائمہ مساجد ہمارے دین کے لیے کام کرتے، ہم کو زندہ رکھنے کے لیے دینی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے ہماری خدمت کرتے، مسجدوں کو باقی رکھتے ہیں، مسجدوں کے نظام کو باقی رکھتے ہیں، وہاں کی جو ہے عبادات کو باقی رکھتے ہیں. یہ اس لیے باقی رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری روح تابندہ ہوتی ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے، ہماری روح کو جلا ملتا ہے. تعلیم و تعلم کے شعبے، قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، اس کے ذریعے سے ان کے قلوب کی اصلاح کرنا اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان کو گھسانا، بسانا، رچانا، اور پھر ان کے عمل کو ٹھیک کرنا، اخلاق کو زندہ کرنا. یہ وہ سب کام ہیں جس سے کہ انسان بنتا ہے. بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کالجز موجود ہیں، دنیا کے اندر اسکول موجود ہیں، دنیا کے اندر دانشگاہیں موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر اخلاق کا کوئی درس آتا ہو. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور لوگوں کے ساتھ میں تعلق کس طرح ہو، یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا. یہ اگر سکھایا جاتا ہے مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کو سکھایا اور بتایا گیا. جو اس کو پڑھے گا وہ واقعی ایسا ہوگا کہ ایک بہترین انسان کا نمونہ آپ کے سامنے دکھائی دے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے. ارے بھائیو، مدارس کے اندر آ کر دیکھیں تو وہاں تو آپ کو صرف یہ ملے گا قال اللہ و قال الرسول کی صدا ہے. وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا تو یہ دکھائی دے گا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی علم کی چاشنی حاصل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، جاگ کر رات میں پڑھ رہا ہے، دن کے اندر محنت میں لگا ہوا ہے، علوم کے خزانوں کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے محنت اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے مدارس کے اندر. وہاں پر دہشت گردی کا دور دور تک گزر بھی نہیں ہوتا. تو وہاں جو پڑھ کر آتے ہیں ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا انداز زندگی سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، مدارس کی ہم سب کو ضرورت ہے، قرآن و حدیث کے علوم کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور یہ پڑھنے پڑھانے والے ہی لوگ ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. لہٰذا یہ ائمہ مساجد ہوں یا اسی طرح مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے ہوں، یہی لوگ یہ خدمت ہماری انجام دیتے ہیں. جب وہ ہماری روح کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے دین کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی دنیا کے سلسلے میں ان کی خدمت کریں. لیکن یہاں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا ضروری ہے. خدمت کا جو لفظ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جیسے کہ جناب مولانا مفتی داؤد صاحب نے بھی اشارہ دیا، یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں، ناداروں، بے بس لوگوں،
محتاجوں کی خدمت کا نام ہی خدمت ہے، یہ تصور غلط ہے۔ خدمت وہ بھی ہے لیکن ایک خدمت اور بھی ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کیا غریب سمجھ کر ان کو کرتا ہے؟ ہر آدمی ماں باپ کی خدمت کرنے کو شرف سمجھتا ہے، عظیم خدمت سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن کیا یہ سمجھ کر ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہے کہ میرے ماں باپ فقیر ہیں؟ اگر ماں باپ کو یہ پتہ چلے کہ بیٹا ہماری خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ہم کو فقیر سمجھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ماں باپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینک دیں گے، کہیں گے تیری خدمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیرے مال کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، تیرے کپڑوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت تو ان کی عظمت کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی جلالت کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی بلندی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، استاد کی خدمت بھی کی جاتی ہے، شیخ کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اپنے ٹیچر کی خدمت کی جاتی ہے، کسی بڑے کی خدمت کی جاتی ہے، عظیم الشان انسان کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن ان ساری خدمات میں یہ تصور ہم کہیں نہیں لاتے وہ غریب ہیں اس لیے ہم خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم ہے اس لیے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ فقیر ہے سمجھ کر نہیں، عظیم ہے سمجھ کر خدمت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر بھائیوں، ہمیں ائمہ کی خدمت کرنا ہے، علماء کی خدمت کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ سمجھ کر نہ کرو کہ وہ فقیر ہیں۔ فقیر ہونا اپنی جگہ درست ہو یا نہ درست، میں بحث اس کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ کر خدمت کرنا چاہیے کہ وہ فقیر ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر خدمت کرنا چاہیے کہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور یہ عظیم ترین ہستیاں جو خدمات انجام دے رہی ہے وہ خدمات لاجواب خدمات ہیں، بے مثال خدمات ہیں، اور جہاں ایسی خدمات نہ ہو رہی ہو تو واقعی وہاں اس پر توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ مساجد کو ہم مساجد کا پورا حق دیں، مدارس کو ہم مدارس بنا کے رکھیں، اور ان مدارس اور مساجد کے اندر وہ تمام شعبے قائم کیے جائیں جن شعبوں کے ذریعے سے ملت کی خدمت انجام دی جاتی ہے، دینی اعتبار سے ہو یا ملی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، خدمت انجام دینے کے جو شعبے وہاں پر قائم کرنے چاہیے وہ تمام شعبے قائم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر مساجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی سے پہلے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام ہے مسجد قباء۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے بھی لگتے تھے، ذکر کے حلقے بھی لگا کرتے تھے، ضروری مسائل پر گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی مجلسیں وہاں لگا کرتی تھی، اور کسی آدمی کا کوئی کیس آ جائے، کوئی قضیہ درپیش ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس قضیے کا تصفیہ بھی وہیں پر کیا جاتا تھا۔ گویا کہ مسجد کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد عبادت گاہ بھی تھی، مسجد تعلیم گاہ بھی تھی، مسجد عدالت گاہ بھی تھی، مسجد ہمارے تمام مسائل کا سینٹر بھی تھا۔ یہ سب کے سب کام مسجد کے اندر انجام دیے جاتے۔ وہی مساجد جو بعد میں بنی ان کے اندر بھی یہ سارے کے سارے شعبے قائم ہونے چاہیے۔ اسی طرح مدارس تعلیم گاہیں بھی ہیں، تربیت گاہیں بھی ہیں، وہاں پر صرف تعلیم نہیں ہوتی بلکہ تربیت کی جاتی ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا یہ مدارس کیا ہیں؟ مدارس دراصل انسان کو انسان گاہ بنانے کی کارگاہیں ہیں، فیکٹریاں جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفکر ملت، مفکر اسلام، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کا جملہ یہی جملہ ہے جس کو میں نے نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مدارس دراصل کیا ہیں؟ انسان کو انسان بنانے کی کارگاہیں،
فیکٹریاں، وہاں پر جانے کے بعد ایک انسان بنتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ذوق اس میں پیدا ہوتا ہے، اخلاق اس کے اندر تیار ہوتے ہیں، اس کا مزاج ڈھل جاتا ہے، اور نبی کے مزاج میں اس کے مزاج کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مدارس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ عظیم خدمات ان کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ علماء اور ائمہ ان خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں بھرپور طریقے پر ان کی عظمت کو، جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی خدمات انجام دینی چاہیے، جیسے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے شیخ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے دادا دادی کی خدمت کرتے ہیں۔ ان سب جگہوں پر ان کی عظمت و جلالت کا تصور کار فرما ہوتا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ ائمہ کی خدمت، علماء کی خدمت کی جائے اور ان کے شایع نشان کی جائے۔ لیکن ایک بہت طویل عرصے سے ملت اسلامیہ میں یہ قصور پیدا ہو گیا، یہ فتور آ گیا، اور معلوم نہیں کس راستے سے داخل ہو گیا کہ لوگوں نے ان ائمہ کو اور علماء کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہ حقیر سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں۔ بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات نے مال و دولت کی طرف توجہ لی تھی۔ اگر وہ چاہیں مال کما سکتے ہیں، جما سکتے ہیں، لیکن ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ مال کے جمع کرنے میں اور مال کے کمانے کی فکر میں اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کر دے، بلکہ وہ دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں بڑے عجیب الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔ مال ان لوگوں کو دو، ان فقیروں کو دو۔ کن فقیروں کو؟ وہ بھیک مانگنے والے فقیروں کو نہیں، ان فقیروں کو نہیں جو اپنے فقر کا اظہار کرتے۔ اللہ کہتے ان فقیروں کو، واقعی جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ دولت کے خزینے جمع کرنے کی فکر میں نہیں لگے ہوئے ہیں، ایسے فقیروں کو دو۔ الذین لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چل پھر کر محنت کر کے کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مسجدوں میں محصور ہیں اور اللہ کے راستے میں محصور ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے کے کاموں میں لگا دیا گیا ہے، وہ تعلیم میں لگے، تربیت میں لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کو بھی کمانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بھائی، اگر وہ کمانے کی فکر کریں گے تو ہماری وہ خدمت نہ کر سکیں گے جو خدمت کے اللہ نے ان کے حوالے کی ہے، جس کا ذکر اس میں ہے احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو گھیر دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ جا کر کماتے دھماتے بازاروں میں گھومتے پھرتے نہیں رہ سکتے، اتنی طاقت ان کے پاس میں نہیں ہے، یعنی اتنی فرصت ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اگر وہ چلے جائیں بازاروں کو، نماز کون پڑھائے گا؟ اگر یہ چلے جائیں بازاروں کو کمانے کے لیے، اذان کون پڑھے گا؟ اگر یہ چلے جائیں مدارس سے نکل کر تعلیم کون دے گا؟ حافظ کون بنائے گا؟ عالم کون بنائے گا؟ مفتی کیسے تیار ہوں گے؟ محدث کہاں سے تیار ہوں گے؟ مفسر کہاں سے تیار ہوں گے؟ فقہاء اعظام کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ سب اگر تیار ہو رہے ہیں، اس لیے تیار ہو رہے ہیں کہ تیار کرانے والے نے اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان کر دیا۔ احصروا فی سبیل اللہ۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا ہے کہ ان حضرات کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہیے، اور اس خدمت میں ان کے شایع نشان پہلو کو بھی ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ زمانے سے ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کی تنخواہ اتنی مختصر کر دی، اتنی مختصر، بعض وقت تو یقین بھی نہیں آتا کہ واقعی یہ تنخواہ دی جا رہی ہے، کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ ابھی مولانا مفتی داؤد صاحب مجھ کو بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں ایک امام صاحب کی تنخواہ 200 روپے ہے۔ آپ کو یقین آئے گا، لیکن یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ثبوت موجود ہے، خبر موجود ہے کہ کہاں سے کھائیں گے،
بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، مختلف حالات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں نے یہ عرض کر دیا ہے، اس لیے نہ دیجئے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیجئے کہ ان کا منصب بڑا عظیم ہے، ان کا منصب بڑا جلیل ہے۔ ایک زمانے میں یہ منصب اتنا بڑا تھا اور یہ علماء اس مقام پر فائز تھے کہ بادشاہ وقت بھی ان کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہے عبد الملک بن مروان کا، جو بڑے کر و فر کے بادشاہ گزرے، بہت جلیل الشان بادشاہ عبد الملک بن مروان۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، تابعی بزرگ، جن کا نام تھا حضرت عطا ابن ابی رباح، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد کس پائے کے ہوں گے، کس درجے کے ہوں گے، خالصتاً مکے کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت مکہ آئے تو ان کو یہ شوق ہوا کہ عطا ابن ابی رباح سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، تو وہ ان کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ بادشاہ ایک فقیر کے دروازے پہ جا رہا ہے، فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں، یہ اللہ کے فقیر ہے۔ ان کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باندی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ بادشاہ بیٹھ گئے اور بادشاہ اپنے ساتھ اپنے 2 شہزادوں کو بھی لایا تھا، اپنے پاس بٹھا کر وہ بھی بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ عطا ابن ابی رباح فارغ ہوں گے، نماز سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا بادشاہ وقت اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ موجود، سلام علیکم ہوا، خیر خیریت ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسے وقت تشریف لائے ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی اہم ترین کام میں مشغول ہوں، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے میں گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن اپنا کام بھی نمٹاتا رہوں گا۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام بھی کروں اور آپ سے گفتگو بھی کروں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ ایک عالم اپنے زمانے کے بادشاہ کو یہ جواب دے سکتا ہو؟ بادشاہ خود اس کے پاس آئے اور وہ جواب یہ دے رہے ہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے بات کرنے کے لیے، آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا۔ اپوائنٹمنٹ تو بادشاہ دیتا ہے اور وہاں اپوائنٹمنٹ عالم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت آپ آئے ہیں کہ بات کرنے کو فرصت نہیں، ایک اہم کام ہے، میں وہ کرتا بھی جاؤں گا اور آپ سے گفتگو بھی کرتا رہوں گا۔ خیر اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی، دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ عطا ابن ابی رباح ادھر مڑ کر کچھ کام بھی کر رہے تھے اور ان کا جواب بھی دیتے جا رہے تھے، کچھ مشورے تھے، کچھ باتیں تھی، سب ہو گیا۔ جب اس کے بعد بادشاہ رخصت ہونے کے لیے باہر نکلے تو عطا ابن ابی رباح نے دروازے تک جا کر مشایعت کی، یعنی وہاں تک چھوڑ کے آئے۔ جب بادشاہ باہر نکلے تو اپنے 2 شہزادوں سے انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا، آج تک تاریخی کتابوں کے اندر ان کا جملہ موجود ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا اپنے دونوں شہزادوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے میرے شہزادوں، اے میرے بیٹو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، علم کے حاصل کرنے میں کبھی کسل و سستی کو دخل نہ دینا، لا تنیا فی العلم، علم کے حاصل کرنے میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آج میری بادشاہت اس کالے کلوٹے غلام کے علم کے سامنے کیسے پامال ہو رہی تھی۔ یہ بادشاہ کا جملہ ہے۔ اس نے کہا میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ میری عمارت، میری خلافت، میری بادشاہت اس کالے کلوٹے غلام کے علم کے سامنے کیسے پامال ہو رہی تھی۔ یہ زمانہ تھا جس میں علم کا یہ وقار تھا، علم کی یہ عظمت تھی، علم کی یہ جلالت تھی۔ بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ بھائیو، اس دور کو ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر بھی عالم کے دروازے پر پہنچ جایا کرے،
اور جو ہے کوئی منسٹر ہو مسلمانوں میں وہ بھی کبھی عالموں کے گھر پہ پہنچ جایا کرے، اور اسی طریقے پر کوئی اور مختلف عہدوں پر فائز ہو یا مختلف علوم اور فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ پہنچ جایا کرے علماء کے در پر اور ان سے ملاقات کریں، ان کی عظمت و جلالت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء کی خدمت ان کے شایان شان ہونا چاہیے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے۔ مامون الرشید کا دور تھا اور اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو کسی اور علاقے کے تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے سے کوچ کر کے بغداد کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت نضر بن شمیل رحمت اللہ علیہ، بڑے عظیم محدث۔ وہ کبھی کبھی بادشاہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، بادشاہ ان کو بلاتے بھی تھے، مختلف باتیں ہوا کرتی۔ ایک بار بادشاہ کے پاس یہ پہنچے تو چونکہ مامون الرشید بھی بڑے عالم تھے، بادشاہ تو تھے ہی، اس سے پہلے انہوں نے علم بھی پڑھا تھا اور اچھا خاصا علم حاصل کیا ہوا تھا، تو بیٹھک میں دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ درمیان میں بادشاہ نے ایک حدیث پڑھ دی کسی سلسلے میں، اور اس کے اندر ایک لفظ انہوں نے غلط پڑھ دیا۔ لفظ تھا زیر کے ساتھ یا زبر کے ساتھ، بادشاہ نے اس کے خلاف اس لفظ کو پڑھ دیا، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا یا زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا۔ تو نضر بن شمیل نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ حضور یہاں پر یہ لفظ ایسا نہیں، ایسا ہے حدیث کے اندر۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں، آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں؟ تو حضرت نضر بن شمیل نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی غلطی نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ جنہوں نے آپ کو غلط پڑھایا ان کی غلطی بتا رہا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اور اس کے بعد ایک تو ان کی عقل و سمجھ اور فی البدی جواب، ادب کا ادب، اور جو بات کرنا تھا وہ بھی کہہ دی، یعنی اصلاح بھی کر دی، ادب کا بھی بڑا خیال رکھا۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک کاغذ لے کے آؤ، کاغذ منگا کر اس کے اوپر کچھ لکھا، اس کے بعد اس کو بند کیا، مہر لگایا، اس کے بعد نضر بن شمیل کو دیا اور کہا کہ جناب آپ اس کو لے کر جائیں اور میرے خزانچی کے پاس پہنچ جائیں۔ اب وہ خزانچی کے پاس لے کے گئے اس کے دفتر پہ۔ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے ان کو بٹھایا، اس کے بعد خط کھولا بادشاہ کا، خط کھول کر پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میری جانب سے ان کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی جائے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی جائے۔ خیر وہ اندر گیا خزانچی، اس کے بعد 1000 کی تھیلی لے کر آیا اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ جناب آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لکھ دی؟ انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی ایک لفظ کی اصلاح کرنے پر، ایک لفظ زیر یا زبر کے ساتھ تھا، انہوں نے غلط پڑھ دیا اور انہوں نے اصلاح کر دی، اس کے اوپر بادشاہ نے ان کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا۔ وہ خزانچی اس کو سننے کے بعد ان کے حوالے تھیلی کر کے کہا 2-4 منٹ اور بیٹھی، ابھی آ رہا ہوں۔ اندر گیا، جا کر 500 کی اور اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا اور کہا وہ بادشاہ کی طرف سے ہے اور آپ کے اس علم کی قدر میں یہ میری طرف سے ہے، اس کو لے کر جائیے۔ یہ تھا اس زمانے کا انداز کہ بادشاہ بھی قدر کرتے تھے علماء کی اور ان کے علم کی اور ان کے ادب اور ان کے تفقہ کی، اور اسی طرح ان کے جو متعلقین تھے وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ میں معاملہ کرتے تھے۔ آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اس کی ایک طرح ڈالی ہے اور ایک نظام اس سلسلے میں سوچا ہے۔ خادم ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن جناب مولانا مفتی داؤد صاحب نے
اپنے متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو لے کر قائم فرمایا، اور اس کے سلسلے میں جو تفصیلات تھی وہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں کام کرتے ہوئے کچھ ڈاکٹروں کو بھی اپنے ساتھ لیا، ڈاکٹروں کی ہم نے گفتگو سنی، بہت خوشی ہوئی کہ ان حضرات کے دلوں کے اندر علماء کی عظمت ہے، اور جو ہے علماء کے جو کام ہے ان کی عظمت ہے، ان کے منصب اور ان کے کاموں کے سلسلے میں ان کو توجہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ علماء کی خدمت کی جائے، اعزاز ان کو دیا جائے، اور ان کی بڑائی اور ان کی جلالت کا اظہار کیا جائے۔ بھائیو، یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے آپ سب حضرات کے لیے، اور جو لوگ یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کچھ سوچا گیا ہے اس کو بروئے کار لانے کی اللہ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحبان بھی بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ بلند عزائم کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے ان علماء کی خدمت کے سلسلے میں پیش قدمی کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور امام ہیں، وہ ایک دفعہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ ایک آدمی کو بھی وضو کرنا تھا، وہ آیا، اس کو بھی وضو کرنا تھا، تو وہ امام احمد بن حنبل ادھر بیٹھے تھے اور یہ آدمی ادھر بیٹھ گیا، نہر ایسا بہہ رہی تھی، پانی ادھر جا رہا تھا، امام احمد نیچے بیٹھے ہیں، یہ آدمی ان کے ذرا پہلے آ کر بیٹھا اور وضو کرنا چاہا، لیکن فوراً اس کو خیال آیا کہ مجھے یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ میں یہاں پر وضو کروں گا، کلی کروں گا، پانی جو ہے استعمال کر کے ڈالوں گا، یہ نہر کا پانی جب ایسا بہتے ہوئے جائے گا تو امام احمد بن حنبل کے قریب جائے گا تو وہ اس سے وضو کریں گے۔ یہ تو توہین ہو گئی ایک عالم کی، میرا پانی وہ استعمال کریں، یہ تو توہین ہو گئی عالم کی، اس لیے وہاں سے اٹھا اور پھر نیچے آ کے بیٹھ کر وضو کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو گیا اس کا تو کسی بزرگ کے خواب میں وہ شخص آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بخش دیا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تو نے ایک عالم کے ساتھ احترام کا، توقیر کا، عظمت و جلالت کا یہ معاملہ کیا، اس کی بنیاد پر ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو یہ علماء کی شان ہے، اس لیے جن حضرات نے اس سلسلے میں اپنا عندیہ و نظریہ پیش کیا اور پیش قدمی کے سلسلے میں جو باتیں بتائی، یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ میں بہت ہی خوش ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کے اس سما کو دیکھ کر، یہاں کے اس منظر کو دیکھ کر، اور آپ حضرات کے ان عزائم و مقاصد کو دیکھ کر، اور یہ خادم ملت فاؤنڈیشن کے عزائم و مقاصد کے علم میں آنے کے بعد، اور جیسے کہ میں نے مولانا سے بھی کہا کہ یہ سلسلہ تو ایسا ہے کہ ہر شہر والوں کو اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اتباع اور اقتداء کی توفیق ملے گی۔ میں دعا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں اپنی بات اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اعلان؟ بھئی ایک گاڑی کھڑی ہے 3236 وائٹ کلر، بہت زیادہ ٹریفک لگ گیا، اس کو فوراً ہٹوا دیں۔ 3236 نمبر ہے، وائٹ کلر کی گاڑی ہے، اس کو فوراً ہٹوا دیں جن بھی صاحب کی ہو، روڈ پر ہے غالباً، بہت زیادہ لمبی ٹریفک ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس اہم پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزا.